ہمارے اپنے نفس پر ہمارے کون کون سے حقوق ہیں؟ ہمارے اپنے نفس پر ہمارے کون کون سے حقوق ہیں؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی نفس بنیادی طور پر امارہ بالسوء ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ یوسف میں آیت نمبر 53 میں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ برائی کی طرف آمادہ کرتی رہتی، الا ما رحم ربی، الا کہ جس پر میرے رب نے رحم کیا ہو۔ اور یہ جو نفس امارہ بالسوء ہے، سب سے پہلا حق اس نفس کا یہ ہے کہ اس نفس کا علاج کیا جائے اور سیدھا کیا جائے، تاکہ برائی سے آپ بچ سکیں اور آپ کی نفس جو آپ کو برائی طرف آمادہ کرتی رہتی ہے اس کی روک تھام ہو جائے اور آپ برائی کی طرف نہ لے کے جا سکیں۔ تو اس لیے جو دوسری نفس کا ذکر ہے، دوسری قسم کی نفس سورۃ القیامہ میں، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ نے قسم کہا یہ نفس اللوامہ کی، وہ نفس جو ملامت کرتی رہتی ہے، اور ملامت وہ نفس کرتی ہے جب برائی کرنے کے بعد جب برائی ہو جائے پھر ملامت کرتی ہے۔ یہ سب سے بہترین علامت ہے، اب یہ نفس جو ہے بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اگر ملامت نہیں ہے گناہ کے بعد، سوء کے بعد، برائی کے بعد، مطلب ہے یہ نفس جو ہے ہلاکت کی طرف جا رہی ہے اور اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ تو النفس اس لیے قسم کا ذکر ہے، سبحان اللہ، جہاں پر قیامت کی قسم کہہ رہا تھا سورۃ القیامہ میں، وہاں پر نفس کی بھی ایسی نفس جو ملامت کرتی رہتی ہے۔ اور اصل بات ہے کہ اس نفس کو ہم نے اس درجے تک لے کے آنا ہے جہاں پر مطمئنہ ہو جائے تاکہ دنیا و آخرت کی فلاح پا لے۔ سورۃ الفجر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس لوٹ رب کی طرف رضامندی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور تعالیٰ تجھے بھی راضی کرے گا، سبحان اللہ۔ فادخلی فی عبادی، اس سے بڑی خوشخبری میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور اس سے بڑی خوشخبری یہ ہے وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دنیا میں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، لیکن نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے نفس کا تزکیہ۔ اس کے بغیر نفس لوامہ ہوتی رہے گی، اگر تزکیہ نہ ہو تو پھر امارہ بالسوء کی طرف واپس چلے جائے گی۔ اس نفس لوامہ کو، ملامت کرنے والی نفس کو اگر آپ اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں اطمینان کی طرف، تو اس کا تزکیہ بہت لازمی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واحد جگہ ہے، ایک جگہ ہے، 11 قسمیں کھائی ہیں، ایک جگہ پر 11 قسمیں ایک چیز کے لیے، صرف کہیں پر 11 قسمیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی جگہ پہ سورۃ الشمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ 11 قسموں کے بعد قد افلح، یقیناً اس نے فلاح پا لی ہے۔ کس نے؟ من زکا، جس نے تزکیہ کر لیا، نفس کو پاک کر لیا۔ کس چیز سے پاک کیا؟ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے، برائی سے، امارہ بالسوء سے، ہر چیز سے پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہوا جس نے اسے دبائے رکھا، آزاد نہیں کیا، سوء میں، برائی میں بڑھتی گئی، دبائے رکھا، اسے آزاد نہیں کیا، خیر کی طرف آمادہ نہیں کیا، اور نہ اس کو پاک کیا ہے۔ اب ذرا غور کریں قسمیں جو ہیں، والشمس وضحاها 2 گنتے جائیں، والقمر اذا تلاها 3، والنهار اذا جلاها 4، واللیل اذا یغشاها 5، والسماء وما بناها 2 ہے اس میں، آسمان کی قسم، جس نے بنایا آسمان کو، اس کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم۔ 7، والارض وما طحاها، زمین، جس نے زمین کو ہم بار کیا، سیدھا کیا، کتنی؟ 9 ہو گئی۔ ونفس وما سواها، نفس، اور اسے نفس کو پیدا کیا ہے، 11 قسمیں ہو گئی۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اچھا، تزکیہ تو کرنا ہے نفس کا، پتہ چل گیا ہے، لازمی کرنا ہے، یہ حق ہے ہمارے اوپر، ہمارے نفس کا۔ تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے؟ سورۃ الاعلی میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقین اس نے فلاح پا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام، اپنے رب کا نام کا ذکر کیا ہے اور نماز پڑھی ہے۔ دعا ہے، نماز ہے، ذکر ہے، توحید ہے اور سنت ہے، اس پر قائم رہا ہے۔ اور مزید تفصیل کہاں سے حاصل کی جاتی ہے، نفس کا تزکیہ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے ہی
مبعوث فرمائے امی لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول کیا کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی، اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، کیسے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی، قرآن اور سنت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی مبین گمراہی میں تھے۔ تو نفس کو بچانا ہے کیسے، تزکیہ سے۔ تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے، علم سے۔ علم کس چیز کا، کتاب اور سنت کا۔ اور علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، انما العلم بالتعلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے وقت درکار ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا ہے، اور یہ نفس کا حق ہے، ہمارے نفس کا ہمارے اوپر کہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے، تزکیہ کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اور علم قرآن و سنت کا ہے، بشرط کہ بفہم سلف الامہ، صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق، کیونکہ علم حاصل کرتے ہوئے کئی لوگ جو ہے نا اپنے نفس کو جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف لے کے گئے، نعوذ باللہ، اور ہلاکت کی طرف لے کے گئے۔ تو صرف علم کافی نہیں ہے، صحیح علم، اور صحیح علم وہ ہے کتاب اور سنت کا، قرآن اور سنت کا، جو صحابہ اور سلف کے سمجھ کے مطابق ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نفس کے اوپر ہمارا جو حق ہے وہ ہے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے نفس کے اوپر تمہارا اوپر حق ہے کہ آرام اس نفس کو کرنا چاہیے، ہلاکت کی طرف نہ لے کے جائیں۔ اگر عبادت بھی کرنی، علم حاصل بھی کرنا ہے، اور آپ نے جد و جہد بھی کرنا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا ہے، بلکہ جیسے کہ رب کا حق ہے، رَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کا وقت بھی دینا ہے، ان کا بھی حق ہے، جو حقوق واجب ہیں جو آپ پر فرض ہیں وہ ادائیگی بھی لازم ہے، اور جو رب کے حقوق ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نفس تمہاری راحت جو ہے، آرام ہے، اس کا بھی وقت نکال کے وہ بھی ساتھ ہو۔ تو اس طریقے سے جو نفس کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ہمارے نفس کے، ان کو اچھی طرح جان لیں کہ نفس کو پاک رکھنا ہے، اور پاک رکھنے کے لیے علم حاصل کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر فرائض ہیں ان میں کمی نہ ہو، اللہ کے حقوق میں اور حقوق العباد میں، ان میں کمی بھی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک طرف تو ایک اچھا کام کرنا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی ہے، ان کا خیال نہیں رکھنا ہے، صلہ رحمی کا آپ کو خیال نہیں ہے، بیوی بچوں کا خیال نہیں ہے، تو یہ کوئی بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر نفس کا اپنا حق ادا کرنا تو مکمل طریقے سے نفس کا حق ادا کرنا ہے۔ واللہ اعلم۔